اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 169 سے لے کر 174 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 169۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور لا نہیں، تحسبن تم ہرگز گمان کرو، الذین ان لوگوں کو جو قتلوا مارے گئے، فی میں سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کے، امواتا مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عندہ نزدیک، ربہم رب اپنے کے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ آیا نمبر 170۔ فرحین، فرحین خوش ہونے کو کہتے ہیں، تو فرحین خوش ہونے والے، اترانے والے، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم آتا یعنی کہ عطا کیا، ہم ان کو، اللہ نے، من سے، فضلہ فضل، ہم اردو میں کہتے ہیں نا فضل کرنا کسی پر، اللہ کا فضل ہے بہت بڑا، فضلی ہی تو فضل ہی اپنے، وا اور، یستبشرون درمیان میں دیکھیں اگر تو کیا بنتا ہے، یہ بشرا، با شین اور یا آتا ہے، بشرا کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو کہتے ہیں نا، بس یستبشرون اور خوشیاں منا رہی ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں جو لم نہیں، یلحقو آ ملے، الحاق کرنا، الحاق اردو میں کہتے ہیں نا ملا دینا، کسی سے گٹھ جوڑ کر لینا، تو وہی ہے یلحقو، شامل ہوئے یا آ ملے، بہم ان میں، من سے، خلفہم خلفہ کہتے ہیں پیچھے کو، تو خلفہم پیچھے، آگے کیا ہے، ہم ان کے، اللہ کہ نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، و اور، لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، غمناک ہوں گے، غم والے ہوں گے۔ آیا نمبر 171۔ یستبشرون اوپر بھی پڑھا ہے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں، بالکل وہی ورڈ ہے، تو اگر آپ نے دیکھنے میں بہت بڑا لگ رہا ہے، لیکن آپ اس کو یاد کر لیں گی تو آپ کو یہ بھی ساتھ ہی یاد ہو جائے گا۔ سو یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمتن نعمت پر، من سے، اللہ کی، و اور، فضلن اور فضل، و اور، ان بے شک، اللہ لا نہیں، یضیع ضائع کرتا، اجرا اجر، المؤمنین مومنوں کا۔ آیا 172۔ الذین جن لوگوں نے، استجابو حکم مانا، کس کا؟ للہ اللہ کا، و اور، الرسولی رسول کا، من سے، بعد ما کے، اصابہم اصابہ بہت دفعہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہنچنا، اصابہم پہنچے انہیں، القرح زخم، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اس کو پڑھا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، احسنوا نیک ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا تقوی ہے، یہ تقوی بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بھی بہت ایزیلی، اس میں کوئی بھی یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، واتقوا اور پرہیزگار ہیں، اجرن ثواب یا اجر ان کا، اجر عظیم بہت بڑا۔ 173۔
الذین وہ لوگ جو قالا کہا لہم جن سے الناسو لوگوں نے انا کے الناسا لوگ، یہاں پر لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے وہ لشکر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم تفسیر دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا، لیکن یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے، ساتھ آپ لشکر بھی لکھ سکتے ہیں۔ قد البتہ تحقیق، جمعو جمع ہو گئے، تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، جیم میم عین جمع کرنا، واو الف پلورل کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ جمع ہوئے لکم تمہارے لیے، فخشوہم فا ہے شروع میں، پس ڈرو اینڈ پہ ہم ہے ان سے، یہ بھی بالکل اسی طرح یہ ورڈ جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ فزادہم تو زیادہ ہو گیا، اینڈ پہ ہم ہے ان کا، کیا زیادہ ہو گیا؟ ایمانن ایمان۔ وقالو اور کہنے لگے، حسبنا کافی ہے ہمیں، ہمیں کہاں سے آیا؟ نون الف اینڈ پہ ہے نا، تو حسبنا کافی ہے ہمیں۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں حسبیہ حسبی تو وہ معنی ہو جاتے ہیں میرے لیے، وہ پھر ایک سنگولر کے لیے آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، کہ میرے لیے کافی ہے اللہ، تو یہاں پر حسبنا، تو حسبنا جب آپ زیادہ لوگوں کے لیے کہتے ہیں، اللہ اللہ، و اور نعمہ بہت اچھا، الوکیل کارساز، آیا 174۔ فانقلبو فا ہے شروع میں، پس پلٹ آئے، بنعمتن ساتھ نعمتوں کے، من سے اللہ اللہ، و اور فضل فضل، لم نہیں، یمسسہم پہنچا، اینڈ پہ ہم ہے ان کو، سوء ضرر، سو برائی کو کہتے ہیں، شر کوئی بھی ضرر، کسی قسم کا نقصان، واتبعوا اور پیروی کرے، رضوان اللہ رضوان یعنی کہ خوشنودی کے لیے، اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ، ذو والا، فضل فضل، عظیم بہت بڑا۔ چلیں اب اس کو ہم تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر سے پہلے یہ والی دعا پڑھنا امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم تفسیر میں ہی زیادہ تر قرآن کو سمجھتے ہیں، تو اگر آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ معنی ٹویسٹ ہو جاتے ہیں، یا معنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہتے ہیں ویسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، تو اس کے لیے پھر جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سمجھا دے، یہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دے سمجھنا اس چیز کو۔ تو آیا نمبر 169، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو جب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہوں، آپ سب کو اپنے اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوتا ہے آگے سے۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھیں۔ اور یہ جو آیات ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی ابھی تک قصہ چل رہا ہے، جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، تو اسی کے سلسلے میں یہ آیات بھی نازل ہوئیں۔ اور اس جنگ میں کیا ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، 70 کے قریب لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور اسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک جو تھا وہ بھی شہید ہوا تھا، اور مدینے میں ہر طرف غم کے بادل تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے یہاں اس آیت میں کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر مارے جاتے ہیں انہیں آپ مردہ مت کہیں، یہ نہ کہیں کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور کہاں ہیں زندہ ہو کے؟ اپنے رب کے پاس ہیں،
اور نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمیں ایک شہید کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کیا درجات ہوتے ہیں، کہ وہ مرتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو مردہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مردہ نہ کہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور زندگی کا اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ تھوڑا سے شاید کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں کہ زندگی جو ہوتی ہے نا، انسان کی 3 طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ میں ہم سب ابھی رہ رہے ہیں، ایک یہ زندگی ہوتی ہے۔ دوسری زندگی وہ ہوتی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، وہ جو ہماری مرنے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے ہماری اس زندگی اور قیامت کے درمیان۔ جو ٹائم ہوتا ہے وہ برزخ کا ہوتا ہے، وہ ایک ٹرانزیشن ٹائم آپ اس کو کہہ لیں، تو وہ سیکنڈ چیز ہو جاتی ہے۔ اور تھرڈ جو ہوتا ہے وہ قیامت کے دن کی زندگی ہوتی ہے۔ تو شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ فوراً تیسری طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تیسری زندگی، وہ آگے جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، عالم برزخ میں نہیں جاتے، وہ معاملہ ان کا سکپ ہو جاتا ہے۔ جبکہ باقی سارے لوگوں پر جب موت آتی ہے تو وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں، پھر وہاں سے وہ آگے جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ ادھر جاتے ہیں۔ لیکن جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روحیں سیدھی دنیا سے وہ آگے جنت کی یا قیامت کے دن آپ کہہ لیں وہ جنت کی طرف پہنچ جاتی ہیں سیدھی، تو برزخ کا نہیں معاملہ ان پہ آتا۔ تو انسان کا جسم جو ہوتا ہے نا قبر کے اندر ہوتا ہے، جب اس کو دفناتے ہیں، چاہے وہ شہید ہو کوئی بھی ہو، تو اس کو جب ہم دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا باڈی ہوتا ہے ایز اٹ از جب ہم اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، اور ان کو جو شہداء ہوتے ہیں ان کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، اور وہ جسم پرندے کا جسم ہوتا ہے، برڈز کا۔ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے یہ سن رکھی ہوگی وہ حدیث کے بارے میں بھی کہ جس میں کہا ہے کہ وہ پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو پرندے کا جسم ہوتا ہے جس میں وہ روح ہوتی ہے ان کی، اور وہ روح اس پرندے کی شکل میں اڑتی پھرتی ہے اور جنت کے پھلوں میں سے کھاتی ہے، یعنی کہ جنت میں وہ روحیں جو ہیں وہ کھاتی پیتی بھی ہیں، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس آیت میں بتایا گیا کہ کن کو مردہ نہ سمجھو، وہ لوگ جو قتلوا فی سبیل اللہ، جو مارے گئے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں مارے جانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کی راہ یعنی کہ اللہ کا راستہ، وہ راستہ جس پہ چل کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ راستہ کون سا ہے، وہ اللہ کے دین کا راستہ ہے جس پہ چل کر انسان اللہ کو خوش کرتا ہے۔ تو اس آیت میں شہداء کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ ان کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کرتا ہے، ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، ان کو آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، اور پھر ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور جو رزق دیا جاتا ہے وہ رزق اس دنیا کے رزق سے بہت بہتر ہے، کیونکہ دنیا کا رزق تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آخرت کے رزق کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کریں گے۔ اس میں کچھ احادیث ہیں یہ شہداء کی زندگی کے بارے میں، وہ 1-2 حدیثیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا معاملہ زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور پوچھا کہ کیا بات ہے جابر، میں تمہیں کافی شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی اور پوچھا کہ کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تو تیرے باپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے
تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو پہلے سے طے ہو چکی کہ لوگ دوبارہ زندگی کی طرف یا دنیا کی طرف واپس نہ لوٹیں گے۔ اور راوی کہتا ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ یہ والی جو آیت ہے نا اسی کے بارے میں یہ نازل ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کی خواہش کریں؟ ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو۔ اور شہداء کی فضیلت جیسے ہم نے دیکھی کہ یہی ان کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ ان کو جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور عالم برزخ یعنی کہ موت کا جو مرحلہ ہے، موت کے بعد کا جو برزخ والا معاملہ ہے وہ ان پر نہیں آتا۔ ایک چیز ہے کہ ہم نے قرض کا دیکھا یہاں پہ کہ انہوں نے ایک حدیث میں بتایا تھا کہ میرے باپ کے اوپر قرض تھا، تو قرض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہید کا جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے نا زمین پہ، اس کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے قرض کی کہ قرض نہیں معاف ہوتا۔ تو اگر انسان نے کہیں پہ قرض لیا ہوا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد از جلد آپ وہ قرض اتار دیں۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں قرضہ لینا پڑے، لون لینا پڑے کہیں سے۔ لیکن اگر چلیں بالفرض کبھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ نے لے ہی لیا ہے کسی سے، تو آپ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس قرضے کو اتار دیں، کیونکہ یہ شہداء کی ہم نے جو فضیلت دیکھی ہے تو اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے لیے بھی ان کے اوپر کوئی قرض ہوگا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ چیز ان کی معاف نہیں ہوگی اور یہ چیز لٹکی رہے گی ساتھ، جس کی وجہ سے وہ جنت میں پھریں گے لیکن وہ رزق نہیں کھا سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہولڈ کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم لوگ بعض اوقات ہم نے بہت سی چیزیں انسٹالمنٹس پہ لیتے ہیں، بے شک وہ سود کے بغیر ہوں، ہم کہتے ہیں 0% APR پہ ہم نے لی ہے لیکن آپ منتھلی پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو قرضہ ہے نا۔ تو اگر اس دوران میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ تب تک نہیں پڑھاتے تھے کسی کی جو قرض دار ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی قرض ادا نہ کر دے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہمیں بھی اگر ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے جمع ہوا اور لیکن جمع کیا ہوا پیسہ ہے اور لیکن ہم نے پیمنٹس پہ چیزیں لی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جلد از جلد وہ قرضہ چکا دیں، یا آپ نے کسی سے ہی لون لیا ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے پیسے جمع کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں آرام سے چکا دوں گی قرضہ، اس کا کوئی بات نہیں، ابھی کون سی ایمرجنسی ہے، پہلے میں اپنا یہ کام کر لوں، پہلے میں شادی کر دوں، پہلے میں ادھر چلی جاؤں، یعنی کہ اب آپ اپنی ساری ضروریات پوری کر کے آپ اینڈ پہ قرضہ اس کا چکائیں گے اور پھر کیا ہو کہ اس سے پہلے انسان کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو آپ نے قرضہ لیا ہے تو وہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی آپ اس قرضے کو چکا دیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آیا نمبر 170۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، اور وہ خوشی حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے ابھی ملے نہیں،
بعض ایسے لوگ جو انہی کے راستے پہ ہیں اور اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے دوست، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور انہیں نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہاں پر ورڈ یوز کیا گیا یستبشرون، اور بشارہ سے ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ استبشار کہتے ہیں کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو اس کے ملنے کے ساتھ چہرے کے اوپر جو خوشی کے آثار آ جاتے ہیں، جیسے اس کے ایکسپریشنز ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ انسان کے چہرے سے خوشی چھلکنی شروع ہو جاتی ہے، خوشی سے کھل اٹھے چہرہ، اس کو کہتے ہیں استبشار۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو کوئی خبر ملتی، بہت اچھی خوشی کی خبر ملتی، تو انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو نیک لوگ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو جب نیکی کے کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی جیلسی محسوس نہیں کرتے، حسد محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو آپ، ہم جس راستے پہ ہیں اللہ کے راستے پہ، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ باقی سب کو بھی اس طرف لے کر آئیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ جیسے ایسے ہی دیکھیں کہ اگر آپ عبایا پہنتے ہیں، آپ داڑھی رکھتے ہیں، اور آپ کی داڑھی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور لوگ ہیں، آپ کی فیملی میں ہیں، دوستوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو داڑھیاں نہیں رکھی ہوئی انہوں نے۔ اب داڑھی رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے پیغمبروں کی تھیں، تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ۔ پھر اسی طرح عبایا پہنتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، تو جب آپ اپنی دوستوں میں یہ بات بتاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بار بار کہ دیکھیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ کل کو ان کی اللہ کے ہاں پکڑ ہو، تو آپ ان کو جب بتاتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے ایک ان کے لیے محبت ہوتی ہے، آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے شروع کیا، جو خوشی مجھے حاصل ہوئی ہے ان کو بھی ایسی خوشی نصیب ہو۔ تو یہ اللہ کے کاموں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور خالص اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کے خیر خواہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم آگے بھی قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کتنی جگہ کہ کتنی ان کو اپنی امت کی، صرف امت کی ہی نہیں، ان کو نان مسلمز کی بھی بہت فکر تھی، تبھی تو ہر وقت وہ دعویٰ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، اور ان کو یہ چیز بہت تکلیف دیتی تھی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کہ کسی طرح بس میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں، کسی طرح ان کو ہدایت مل جائے۔ تو یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو جب ہم دوسروں کو یہ کہتے ہیں، اور کبھی آپ دیکھیں کہ آپ بڑے عرصے سے اپنی دوست کو لانا چاہ رہی تھیں اس راستے پہ، یا آپ اپنی دوست کو بار بار کہتی تھیں کہ چلو آؤ قرآن پڑھتے ہیں، اکٹھے سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، اب آپ نے دیکھا کہ وہ آ گئی قرآن کی طرف، یا وہ عبایا پہننا شروع ہو گئی، اسکارف پہننا شروع ہو گئی، تو آپ جب اس کو دیکھتی ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی کہ جیلسی محسوس ہوتی ہے؟ خوشی محسوس ہوگی نا کہ دیکھیں الحمدللہ کہ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ کوشش کر رہی تھی اور فائنلی اس طرف آ گئی ہے یہ۔ تو جو آپ کو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ بات یہاں کی جا رہی کہ یہ لوگ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ خوشی تب محسوس کریں گے جب جنت میں اب ایک دوسرے کو ہم ساتھ وہاں پہ دیکھیں گے، کہ یہاں دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے ہی، لیکن جب آپ جنت میں ایک دوسرے کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو تصور کریں کہ اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا، کہ دنیا میں اللہ نے ہماری کوششوں کو قبول کیا، اور قبول کر کے آج اللہ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے ایک ساتھ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا کو پرائرٹی نہیں دیتے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، ان کی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے، یہ ہر کام اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اور اس آیت میں ہمیں بڑی اچھی چیز جو اس میں بتائی گئی ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کی راہ پر چلیں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں تو دنیا میں یہ دو چیزیں ہیں جن کے گرد انسان کی زندگی گھومتی رہتی ہے، ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا خوف ضرور رہتا ہے، آنے والے فیوچر کا خوف ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ویسے ویسے اس کو موت کا خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ موت سے ڈر لگ رہا ہے کہ میری موت آئے گی، بلکہ موت کے بعد جو زندگی آتی ہے اس کا ڈر ہوتا ہے انسان کو کہ میں کیسے فیس کروں گا اپنے رب کو، کیسے اپنے اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا، کس طرح میں سوالوں کے سارے کا جواب دوں گا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا وہ چیزیں جو میں نے اس دنیا میں کی ہیں اب تک، میرے سارے گناہ، میری ساری کمیاں کوتاہیاں، جو کچھ میں نے اب تک کیا، وہ چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو ویسے ویسے انسان کے اندر خوف بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غم دیکھیں، انسان کو کتنے غم ہوتے ہیں جو اس کو ماضی کے غم لگے ہوئے ہوتے ہیں، ماضی میں کوئی چیزیں ایسی، آپ نے کوئی غلطیاں ایسی کر دیں، کوئی گناہ ایسے کر دیے کہ جس کا انسان کو غم ہی لگا رہتا ہے ہر وقت۔ تو یہ لوگ جو ہیں جب انسان جنت میں جائے گا تو ان کو کوئی غم، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا ان کو۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کی فکر جو ہوتی ہے نا بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہ دنیا میں جو آزمائش بھی آتی ہے ہر آزمائش کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئی ہوں کہ نہیں ہوئی، کیونکہ جب آپ ٹیسٹ پاس کریں گے تو ہی تو آپ کا درجہ بلند ہوگا نا۔ تو اگر ہم فیل کر دیں گے اس ٹیسٹ کو تو پھر تو وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پہ پہلے تھے۔ تو جب ہم دنیا کی کلاسز میں آگے پروموٹ نہیں کیے جاتے تو سوچیں کہ یہاں پہ کیسے پروموشن ہوگی ہماری۔ تو آگے پروموٹ ہونے کے لیے ہمیں ان ٹیسٹ سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، اور جو بھی پھر اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہی ہے جس کو آگے کا درجہ ملتا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھا جیسے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، پھر یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہر وقت ان کی فکر یہ ہوتی ہے۔ ان کی فکر یہ نہیں ہوتی کہ بھائی میں نے اور مال کیسے جمع کرنا ہے، کیسے بڑے گھر میں جانا ہے، اب میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، اب یہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں کرتے، لیکن وہ دس از ناٹ دیئر ٹاپ پرائرٹی۔ ان کی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے، دنیا کو پرائرٹی نہیں دیتے وہ لوگ، آخرت کو دیتے ہیں۔ اور بس وہ ہر وقت پھر یہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہمیں کامیاب کر دے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہمارے امتحانوں میں پاس کر دے جو امتحان ہمیں آپ نے دیے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اگر آپ، بہت لوگ یاسین کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک شخص کا واقعہ ہے، اور وہ کیا قصہ ہے کہ اس کو اس کی قوم نے مار ڈالا تھا، اور جب اس کو مار ڈالا تو اس نے یہ تمنا کی مرنے کے بعد کہ اے کاش میری قوم کو میرا پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں اس وقت، یعنی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو دل کرتا ہے کہ انسان سب کے ساتھ شیئر کرے، اپنی فیملی والوں کو، دوستوں کو، سب کو بتائے کہ دیکھو میں پاس ہو گئی، دیکھو رزلٹ آتا ہے تو انسان بتاتا ہے نا سب کو، پورے خاندان میں بتاتے ہیں میری پوزیشن آئی ہے، میں نے بہت امپورٹنٹ ایگزام تھا پاس کر لیا ہے، یا کوئی بھی آپ کو اچھی خبر ملتی ہے دل کرتا ہے کہ سب کو بتائیں۔ تو اسی طرح اس بندے کو جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اٹھایا تو اس نے کہا کہ اے کاش، اس کی تمنا تھی کہ کسی طرح میری قوم کو، میرے لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، یعنی کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے عزت والوں میں اللہ نے شامل کر دیا۔ تو مومن کی خصوصیت جو ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ مومن کے اندر بخل نہیں ہوتا، مومن کے اندر حسد نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے جیلسی فیل نہیں کرتا، اور اس کو جو خیر ملتی ہے وہ صرف اس کو اپنے تک نہیں رکھتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں خیر کو آگے بھی بانٹوں۔ مجھے جو قرآن سے خیر ملی ہے، جو قرآن سے ہدایت ملی ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہے کہ بھئی ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں، ایک دفعہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ خیر عطا کرے۔ خوشیاں بکھیرنے والا ہوتا ہے مومن، نیکی کے کاموں میں دوسروں کو ملانے والا ہوتا ہے، ساتھ شریک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کو یہ لالچ نہیں ہوتا کہ میں بس اکیلی یہ نیکی کر لوں تو ان کو بتاؤں گی تو ان کا بھی حصہ پڑ جائے گا، یا یہ ہوتا ہے نا کہ پھر یہ بھی آگے نکل جائے گی مجھ سے۔ وہ ایسے نہیں کرتے، ٹیم ورک ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اب دوسرے شامل ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ بتاتے ضرور ہیں کہ یہ بھی راستے ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، آپ یہ بھی کام
کام کر سکتے ہیں تو وہ ہر چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں نیک تمنا رکھتے ہیں جیسے وہ اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اور وہ مومن جو ہوتا ہے وہ بیسکلی پھر کہنا چاہیے کہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھی فیلنگز رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین پر آ جائیں۔ اور یہی تڑپ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بہت زیادہ تھی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کے راستے پہ چل پڑیں۔ تو اسی طرح جو اس آیت میں اب دیکھیں جو بتایا گیا ہے نا کہ وہ بعد والوں کے لیے بھی یہ تمنا کریں گے، اس میں کہا ہے کہ وہ ان کو جو اللہ نے دیا اپنے فضل سے اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں سوچ سوچ کے، یا اس کی تمنا کرتے ہیں کہ اب ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، یعنی کہ جو لوگ ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی وہ دنیا میں ہیں، ان کے دوستوں میں سے یا ان کے فیملی والوں میں سے، کہ جب وہ بھی جہاد کریں گے، جب وہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو پھر ان کو بھی ایسے ہی درجات ملیں گے۔ یعنی کہ وہ یہ ایک امید کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ بھی شہید ہوں اور شہادت کا درجہ ان کو بھی ملے، تاکہ وہ بھی یہی درجات اور یہی خوشیاں، یہی نعمتیں ان کو بھی ملیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ دو ورڈ یہاں پہ یوز ہوئے، نعمت اور فضل۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے، فضل کا بھی پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نعمت ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی اسٹرگل کرتا ہے، تو پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جو جزا دیتے ہیں، آپ کی کوشش کی آپ کو اللہ جزا عطا کرتے ہیں، یہ نعمت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اعمال کا ثواب جو آپ کو ملتا ہے وہ نعمت ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کے بارے میں اگر آپ بس ایک ورڈ یاد رکھ لیں، زائد، زیادہ، ایکسس، جو ایکسس میں ہوتی ہیں چیزیں، تو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے اس سے زائد ان کو دیا جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ تو اللہ کا فضل جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان ڈیزرو کرتا ہے، سم تھنگ آن ٹاپ آف دیٹ، سم تھنگ اوور دیٹ، تو جتنا بھی مال اس سے اوپر ہوگا جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ سارا فضل میں آ جائے گا۔ تو زیادہ جزا، ایک آپ کی جزا جو بنتی تھی آپ کی کوشش کی، اللہ نے وہ تو دی، مگر اللہ نے اس سے بڑھا کر آپ کو جو دی وہ فضل میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ بندے کو صرف ایک نیکی کے بدلے ایک جزا نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 to 1 کرتا ہے، ایک نیکی کی ہے تو ایک اجر ملے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 to 1 ہوتا تو بیلنس تھا، لیکن اب اس کے اوپر جو 9 times more ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اب یہ یہیں پہ نہیں رک جاتی بات کہ آپ کو 10 ہی ملیں گی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ 700 times زیادہ کر کے دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیت خالص ہوتی ہے، تو آپ کی جتنی پیور انٹینشنز ہوں گی تو اتنا ریوارڈ آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور اسی طرح شہید جب جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ جنت کی نعمتوں کو جب دیکھتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ؟ کیونکہ وہ کبھی ایسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسا بدلہ عطا کریں گے۔ تو مومن جو ہے وہ بھی دنیا میں کبھی اپنی کوششوں کو کافی نہیں سمجھتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اب اتنی کوشش کر رہی ہوں، دس از انف، آئی تھنک کافی ہے میرے لیے، میں بہت کر رہی ہوں، میں تو 2 3 کلاسیں لے رہی ہوں، آئی تھنک اٹس انف، میں 2 3 دن پڑھ لیتی ہوں، کافی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے، انہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں میں اتنا کر رہی ہوں تو مجھے اس سے تھوڑا زیادہ بھی کر سکتی ہوں، تو مجھے تھوڑا اور کر دینا چاہیے، اس سے میرے درجات اور بلند ہو جائیں گے۔ اور وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ بس نہیں، بس کر لیا ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا ہے، اتنا بھی ٹائم میں نے نکال دیا نا، یہ بھی غنیمت ہے، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اور وقت ملے تو میں اور تھوڑا ٹائم اللہ کی راہ میں لگاؤں، اور وہ اپنا وقت کو ضائع نہیں کرتے۔
اور اسی طرح جب وہ مرنے کے بعد اپنا اجر دیکھتے ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو آیا نمبر 171 میں یہ بات ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو نیکی کرتے ہیں، سم ٹائم ہمیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو لگے کہ اس کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملا آگے، تو انسان کہتا ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی، کیا فائدہ ہوا؟ نہ تو اس کو پتہ چلا، نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا، اور نہ ہی مجھے کوئی بدلہ ملا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی نیکی کیوں نہ ہو، اس کا اجر آپ کو مل کے رہتا ہے۔ سم ٹائم اجر ہمیں اس کنڈیشن میں، اس فارم میں ملتا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے بچا لیتے ہیں، کوئی بہت بڑا نقصان آپ کا ہونے والا تھا، اور بہت کوئی آپ پہ کوئی تکلیف ایسی آنے والی تھی، کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اسی کا ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جزا، اس کی جو بدلہ ہے، کہ اگر آنے والی آزمائش ہی اللہ نے آپ سے ٹال دی تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ۔ آیا نمبر 172، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا اللہ کی اور رسول کی پکار کا اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا تھا۔ یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں مسلمانوں کو جسمانی زخم بھی آئے تھے اور روحانی زخم بھی لگے تھے۔ تو ان میں سے جو لوگ محسن تھے اور پرہیزگار تھے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تھوڑا سا اب اس میں ہمیں بیک گراؤنڈ اس کا دیکھنا پڑے گا تاکہ ہمیں یہ آیت کی سمجھ آئے کہ یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو غزوہ احد میں ہمیں یہ تو یاد ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم جو دیکھا تھا اپنی کلاس میں، کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا گروہ جو تھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز لوگ تھے، ان کو ایک جگہ اسائن کی تھی کہ یہاں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور موو نہیں کرنا۔ بہرحال وہ پھر جو بھی تھا ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات تھی اس کو بھول گئے، اور انہوں نے وہاں سے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بعد میں ایک طرح سے شکست ہوئی، اور ان کے 70 کے قریب لوگ جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جو غزوہ احد میں اب مسلمان بہت سارے زخمی بھی ہوئے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے سارے لوگ آپ کے اندر شہید ہوتے ہیں اور بہت سارے زخمی بھی ہوتے ہیں تو انسان کافی غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ تو غم کے بادل چھائے ہوئے تھے ان کے اوپر، اور وہ بہت ہی زیادہ دکھی تھے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی ہرٹ تھے، تو باہر سے زخموں سے بھی چور چور تھے۔ تو ابو سفیان تو اپنی طرف سے کام تمام کر کے چلا گیا کہ جنگ احد ختم ہو گئی، وہ اپنے لشکر کو لے کے واپس چلا گیا۔ جب وہ روحا کے مقام پہ پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں نے تو بڑی جلد بازی کر لی، اتنا اچھا میرے لیے موقع تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں میں ایک کیوٹک سچویشن ہو گئی تھی، کیاس ہو گیا تھا، وہ ہیپ ہیزرڈ بھاگنا شروع ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سارے مال غنیمت اکٹھے کرنے کے پیچھے لگ گئے، اور وہ سمجھے کہ ہم جیت گئے ہیں، تو دشمن نے پیچھے سے اٹیک کر دیا۔ تو اس پہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو جلدی نکلا ہے وہاں سے، کہ اگر ہم تھوڑی دیر اور وہاں پہ رکتے تو وہ جو بقیہ مسلمان رہ گئے تھے ہم ان کو بھی مکمل ختم کر سکتے تھے۔ اب اس کو افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ جب اس کو یہ خیال آیا تو اس نے ساتھ ہی ارادہ کیا کہ بجائے اس سے پہلے کہ ہم مکہ پہنچیں، کیوں نہ ہم واپس مدینہ پلٹیں، اور جو باقی مسلمان اب رہ گئے ہیں، کیونکہ اس کی نظر میں یہ تھا کہ مسلمان تو اب زخموں سے چور ہیں اور اپنے غمزدہ بھی ہیں، کیونکہ اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا، اور اس وقت وہ بڑے کمزور ہیں، غم کھائے ہوئے ہیں، صدمے میں ہیں، تو ان کے اوپر حملہ کرنا بہت آسان ہے کہ اب وہ دوبارہ سے لڑائی کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی واپس جا کر تو ان کا بقیہ کا بھی کام تمام کر دیتا ہوں، تو اپنے لوگوں کو لے کر تو واپسی کی طرف چل پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ظاہر سی بات اللہ کی طرف سے ہی سارے کام ان کو پتہ چلتے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے،
کیونکہ انہیں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس پلٹ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خیال ان کے دل میں ڈالا کہ وہ ابو سفیان کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس آ جائے، تو ہمیں چیک کرنا چاہیے، کسی کو بھیجیں، کوئی جاسوسی کر کے آئے، پتہ چلے کہ کہیں اس کے قافلے واپس تو نہیں آ رہے اور وہ مسلمانوں پر دوبارہ سے حملہ نہ کر دیں. اب کیا ہوا کہ وہ جو مسلمان تھے سارے غم زدہ، زخموں سے چور چور، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بس اٹھو اور ہم نے چلنا ہے، انہوں نے اسی وقت، وہ بیچارے گرتے پڑتے، کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو صحیح طور پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اتنے زخم ان کو آئے ہوئے تھے، اور وہ سہاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح کرتے کرتے 70 لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے. جب ایک مقام پر پہنچے جس کا نام ہے حمراء الاسد، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں ایک شخص ان کو ملا جس کا نام تھا نعیم بن مسعود. اس نے ان کو خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جو ہے وہ جمع کر کے مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا ہے تاکہ وہ اہل مدینہ کو ختم کر دے. اب یہ زخم خوردہ ضعیف صحابہ سارے، جیسے ہی ان کو یہ بات پتہ چلی کہ اس نے ارادہ کیا وہ اپنا لشکر، بلکہ پہلے سے بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا ساتھی؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم جس حال میں بھی اٹھیں گے ہم مقابلہ کریں گے. اور ادھر ایک شخص جس کا نام موبد خزائی تھا، موبد خزائی، وہ مدینے سے مکہ جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے آگے سے، تو یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن ان کا خیر خواہ ضرور تھا اور ان کا ایک طرح سے ایلائی تھا. اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور انہیں بہت صدمہ پہنچا ہے. اس نے پھر ابو سفیان کو خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جو ہے وہ حمراء الاسد پہنچ چکا ہے اور وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے، اور اگر آ کر وہ تم سے مقابلہ کرے گا، کہ وہ بڑے غصے میں ہیں کہ تم نے ان کے بندے مار دیے ہیں، اتنے شہید کر دیے ہیں، بڑے غصے میں مسلمان آ رہے ہیں اور وہ آ کے تو تم سے لڑائی کے لیے ریڈی ہیں بالکل. اب جب یہ ابو سفیان نے سنا تو وہ تو ڈر گیا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ بس ان کو تو میں نے ایک طرح سے ختم کر دیا ہے، مسلمان تو کمزور ہو گئے، بس گئے. لیکن اب وہ حیران ہوا کہ وہ اتنی تکلیف کے باوجود، اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ لڑنے کے لیے آ گئے. یہ سوچتے ہی تو اس نے ارادہ ترک کر دیا، کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لڑ سکتا، اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا. اور اس طرح کیا ہوا کہ یہ جنگ ہوئی ہی نہیں. تو اس میں یہ بھی اب دیکھیں کہ جنگ تو ہوئی نہیں، تو پھر آئے کیا مقصد تھا آنے کا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو جنگ تھی وہ بھی ایک آزمائش تھی، اور یہ جو دوبارہ سے آنا تھا یہ بھی ایک آزمائش تھی. یعنی کہ ایک ٹیسٹ کے بعد دوسرا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کا کر لیا. تو یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے اس میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پہ لبیک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ، اللہ کی پکار پر اسی وقت فوری وہ نکل کھڑے ہوئے جس حال میں بھی تھے. آیا نمبر 173. اب ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا، تو یہ لوگ کون ہیں جن سے ان سے کہا؟ یہ نعیم بن مسعود کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے. تو یہ کنہوں نے لشکر جمع کیا؟ یہ ابو سفیان کی بات ہو رہی کہ ابو سفیان اور اس کا جو لشکر تھا، تو لہٰذا تم ان سے بچ جاؤ. تو جب یہ اس نے بتایا نعیم بن مسعود نے کہ ابو سفیان نے بہت بڑا ایک لشکر تمہارے لیے تیار کیا ہے اور وہ آ رہا ہے تمہاری طرف، اس سے بچ جاؤ، تو اس سے ان کا ایمان جو تھا وہ اور زیادہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ آیت جو ہے یہ ان 70 صحابہ کی شان میں اتری ہے. یہ 70 صحابہ جو اتنے زخموں کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ایک دفعہ کہنے پر اٹھ کے چل نکلے، تو ان کے اوپر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ان کی شان میں یہ آیت اتاری گئی ہے. اور ایمان کیوں بڑھ گیا ان لوگوں کا؟ ہم نے اس میں دیکھا نا کہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ
اللہ پر اعتقاد تھا ان کا، اللہ پہ توکل تھا. تو جب بھی کوئی بھی شخص اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، کمپلیٹلی فل سبمیشن، پوری کی پوری اللہ پر توکل کرنا، جو بھی کوئی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھا دے گا. اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑا لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے وقت مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جبکہ منافق کا ایمان جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو کبھی اب اس میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی پتہ چلے، ہم سب کو پتہ چلے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، ہم کیسا ہے، ہم اس میں ایک طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. ہم کیا وویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، کمپلین شروع کر دیتے ہیں، ہر آئے گئے کے ساتھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس میرے ساتھ جی بہت بڑی زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یا پھر آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے چپ ہو جاتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے اس پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی مصیبت آتی ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھتا ہے جب تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر کمپلین کر ادھر کمپلین کر، گلے شکوے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ گلے شکوے نہیں کرتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح اللہ کی ناراضگی اس کو ملے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اس وقت ہم سب سے پہلی چیز جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں. تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو سب سے پہلے ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمیں بولنا چاہیے. آیا نمبر 174. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ کوئی دکھ ان کو پہنچا. انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اللہ کی رضا کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ کیسے کرتے اللہ کی رضا کی پیروی؟ تو جو اللہ کا فیصلہ تھا، جس پہ اللہ راضی تھا، انہوں نے اسے فوری اور خوشی خوشی قبول کر لیا، چاہے وہ ان کی اپنی خواہش کے خلاف ہی تھا. کیسے خواہش کے خلاف تھا؟ کیونکہ دیکھیں کہ حالت سوچیں ان کی کہ ابھی آپ نے کل ہی جنگ کی ہے، اور جنگ کے اندر ایک تو پورا دن، کتنی دیر وہ جنگ چلی ہوگی ہمیں نہیں پتا، تو وہ جنگ میں انسان کتنا تھک جاتا ہے. اس کے بعد پھر اوپر سے آپ کو زخم بھی آئے ہوں، پھر آپ کے کوئی عزیز بھی اندر شہید ہو گئے، تو آپ سوچیں کہ آپ کے باہر بھی برا حال جسمانی طور پہ، دل میں بھی آپ کا برا حال ہے، غم سے آپ نڈھال ہیں، اور اوپر سے آپ کو کوئی کہہ دے کہ چلیں جی پھر سے چلنا ہے، تو بندے کو تو ہلا نہیں جاتا. چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی ہے، دیکھیں بخار انسان کو ہو جاتا ہے، چھوٹا سا کہیں کٹ لگ جائے آپ کے تو انسان بیڈ پہ آ جاتا ہے کہ نہیں میری تو بہت درد ہو رہی ہے، میں نہیں اٹھ سکتی. دانے ہی کہیں نکلا ہے چھوٹا سا، آپ کو بوائلز بن جاتے ہیں، دیکھیں کتنے پینفل ہوتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹا سا ایک بوائل ہی لگ رہا ہوتا ہے لیکن کتنا تکلیف دیتا ہے. تو انسان تو اس پہ نہیں ہلنے کی آپ کی ہمت رہتی. بخار ہوتا ہے کیسے ہم بیڈ سے لگ جاتے ہیں، جا کے آپ سے اٹھا نہیں جاتا. تو ان کا حال دیکھیں کہ کیا حالت ہوگی اس وقت ان کی. ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا کہ ہم آرام کریں، اور بالکل ان کے دل میں ایسی نہیں ہوگی کہ ہم دوبارہ سے جنگ کا حصہ بنیں ابھی. لیکن اس کے باوجود اپنی خواہش کے اگینسٹ وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس کو خوشی خوشی انہوں نے قبول کیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کی پیروی کرنا، کہ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ آپ کو لگ رہا ہو، آپ کا نفس جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ اور کرو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرو. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں فیشنی کپڑے پہنو، اللہ کہتا ہے کہ اپنے باڈی کو کور کرو، عبایا پہنو. پھر انسان کے اندر کس کی جیت ہوتی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ کی رضا کی پیروی کیا ہوتی ہے، کہ آپ اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کی خواہش کو پرائرٹی دیں، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر کر دیں. دل بھی چاہ رہا ہو کہ نہیں میں کوئی دوسرا کام کروں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، اگر میرے اللہ نے کہا ہے نا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے میں اپنی خواہش کو بھی پیچھے کر دوں گی اور اللہ کی رضا کو آگے کر دینا. تو فضل ہم نے دیکھا تھا نا
کہ فضل ہوتا ہے زائد. میں نے آپ سے کہا تھا زائد کا لفظ آپ یاد رکھیں. تو آپ کی جو کوششوں پہ جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ اجر دینا، یہ ہے فضل. تو صحابہ کرام کا یہاں پہ دیکھیں ملا کیا ان کو جنگ انہوں نے کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کام صرف یہ کیا تھا کہ انہوں نے نیت کی تھی دوبارہ سے جنگ میں جانے کی. جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ جانے کا بولا، انہوں نے لبیک کہا فوری. یہ تھا انہوں نے جو کیا، اور اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کتنے فائدے عطا کیے، کتنا اجر ان کو دیا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. جنگ کی سختی سے اللہ نے بچا لیا ان کو. جنگ کا تھا ضرور بگننگ میں کہ شاید ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ آگے کی سچویشن اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہوئی ہے. اپنی طرف سے تو وہ یہی نکلے تھے کہ بس اب دوبارہ سے جنگ ہونے لگی ہے ہماری. اللہ کو پتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو جنگ کی سختی سے بھی بچے. پھر ان کا دشمن جو تھا وہ بھی مرعوب ہو گیا ان سے، کہ جب ان کو جا کر ابو سفیان کو بتایا گیا کہ مسلمان تو دوبارہ سے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، وہ زخموں کی تاب کے ساتھ بھی زخم کھائے ہوئے ہیں، غم زدہ ہیں، پھر بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے دوبارہ سے لڑنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ ابو سفیان جو تھا واپس بھاگ گیا. تو مروب ہوا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. پھر اس کے بعد ان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہوا، اور ہر طرح سے وہ کامیاب اور کامران ہو کر واپس لوٹے. اور فائدہ کیسے ان کو ہوا؟ فائدہ ان کو جو مالی فائدہ وہ اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں، یہ بدر کا مقام تھا جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرے تھے جا کے، اور یہ اس کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے کہ ابو سفیان آئے گا تو ہم اس پہ اٹیک کریں گے. تقریباً 8 دن تک وہاں پہ یہ لوگ رکے. اب ابو سفیان تو واپس پلٹ گیا تھا. تو اس دوران میں صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلہ وہاں سے جو آ رہا تھا اس سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا. اور پھر جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو واپس چلا گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سارے صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے آئے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ جو 8 دن انہوں نے وہاں پہ گزارے، تو وہ ایک طرح سے ریسٹ ہی ہوا نا ان کا، کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی تو کوئی نہیں تھی جو انہوں نے کی. تو اللہ نے آرام تو آرام بھی کرا دیا ان کو، ان کے درجات بھی بلند کر دیے. تو اب اس سے بات آپ دیکھیں کیا پتہ چلتی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، جب آپ اللہ کے حکم کو سب سے اوپر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے آگے کے سارے کاموں کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین درجات آپ کو عطا کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں بہت زیادہ آگے. اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں ایسا کہ ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہو، تو اس دنیا میں بھی اللہ کا فضل ہو، آخرت میں بھی فضل ہو، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پورے لیسن سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے جو آج کا ہمارا لیسن تھا؟ تو اس میں دیکھیں کہ ہم سب نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھنا ہے. جب بھی اللہ کا کوئی حکم آئے تو سوچیں کہ بس یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس میں میری خواہش، میری مرضی نہیں چلے گی. اور آخر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کے کون ہمیں جانتا ہے؟ کون جانتا ہے اس سے زیادہ کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تو اللہ ہی ہے جو یہ سب جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں مستقبل میں فائدہ دینے والی ہے اور کون سی چیز ہمیں آگے مستقبل میں نقصان پہنچانے والی ہے. تو پھر اللہ پر پورا کا پورا بھروسہ انسان کا ہونا چاہیے کہ جو میرے اللہ نے کہا ہے ضرور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. جو میرے لیے اس نے کیا ہے، جو راستہ میرے لیے چنا ہے، اسی میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. ہم ڈپریشن میں کب چلے جاتے ہیں؟ کہ جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے. کہتے ضرور ہیں کہ ہاں ہم ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ کہیں نہ کہیں خلش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ شو کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں.
کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں نا تو جو بھی کوئی آزمائش آئے انسان کہتا ہے کہ یہ میرے آزمائش آئی کہاں سے، اللہ نے دی ہے نا، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر ٹھیک ہے میں اسی پہ راضی ہوں، اگر یہی لکھا ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا، اس کی رضا پہ راضی ہونا۔ تو جب آپ کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے آگے تو پھر ایسا انسان کیسے ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ تو آئندہ سے جب بھی کبھی اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پہ بھی کبھی کوئی آزمائش آئے، لیکن جو بھی آزمائش آئے کبھی بھی تو یہی سوچیں کہ نہیں، اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا تو نہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں یہ، تو اس کو ہم تھوڑا سا اب دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پڑھا کرتے تھے یہ بھی، اور یہ بیسٹ دعا ہے۔ دعاؤں میں اور بھی جیسے دعائیں کئی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو لیکن یہ والی جو ہے نا یہ بھی بیسٹ دعا ہے، اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور یہ کلمات اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کس نے پڑھے تھے، کس نے کہے تھے یہ کلمات، آپ کو شاید یاد ہو کسی کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیے جب آگ تیار کی گئی تھی، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ جیسی انہوں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی، لوگوں نے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی تھی، اور جب ان کو آگ کے اندر بالکل پھینکنے لگے تھے تو اس وقت تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو سوچیں ان کی جگہ پہ رکھ کے کہ اگر اس طرح سے بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہو اور ہمیں اس کے اندر اٹھا کے پھینکا جانے لگے، کہ آپ کو لوگ اٹھا کے پھینکنے لگے ہیں آگ میں، تو اس وقت کیسا خوف کا عالم ہوتا ہے، انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر آگ تو آگ ہوتی ہے نا، آپ کو تو نہیں پتا کہ کیا میرا حال ہوگا اندر جا کے اور کتنی تکلیف ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی جائے گی، ابھی تو نہیں پتا نا ان کو، باہر جب تک اندر نہیں گئے وہ، تو اس وقت انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے۔ پھر اسی طرح جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہی خبر سن کے صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے بھی یہی کلمات ادا کیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کے علاوہ اور بھی کسی نے کی کہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ، انہوں نے جب افک کا واقعہ ہوا تھا، جو ان پہ تہمت لگائی گئی تھی، وہ سورہ نور میں ہم نے پڑھی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پورا واقعہ وہ، تو جب افک کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے اندر بھی جب ان کا ہار گم ہو گیا تھا تو اس وقت پریشانی میں، اس وقت بھی انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے، تب حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پھر جب بھی کوئی پریشانی یا خوف محسوس ہو تو اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی وقت یہ کلمات ادا کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ہر خائف یعنی کہ ڈرنے والے کے لیے امان ہے۔ جو بھی بندہ کسی بھی قسم کا اس کو ڈر ہو، خوف ہو کسی چیز کا، تو اگر وہ یہ پڑھ لے تو اللہ اس کو امان دے دیتے ہیں، پروٹیکشن دے دیتے ہیں اس ڈر سے، اس خوف سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چیز سے خوف کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے یہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم ہوتا تو وہ بار بار یہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اب دیکھیں انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنے سارے لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں، جبکہ آپ کے گرد ایک مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے،
آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، آپ بالکل اکیلے ہیں، تو اس وقت آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے سہارا کس کا ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہو گیا نا اس کا، ساری چیزوں کا، جو آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی کرنے والا ہے کسی بھی پریشانی تکلیف سے آپ کو نجات دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ جتنے مرضی آپ لوگ اپنے ارد گرد جمع کر لیں وہ سارے مل کے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز، اس کا پڑھنا۔ امام مالک جو تھے رحم اللہ، کہتے ہیں کہ ان کی رنگ تھی ایک انگوٹھی، انگوٹھی پہ انہوں نے یہ لکھوایا ہوا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اتنے سارے کلمات میں سے آپ نے صرف اس کو کیوں چوز کیا ہے، کہ صرف یہ کیوں لکھا ہے، تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے آگے سے کہی، انہوں نے کہا کہ اس کلمات کے بعد جو اگلی آیت ہے، یعنی کہ آیت نمبر 174، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پلٹے اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ اور کوئی نقصان ان کو نہ چھو سکا، انہوں نے اللہ کی رضا چاہی اور اللہ سب سے بڑے فضل والا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، تو جو بھی اسے پڑھتا ہے اس کے لیے سارے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آبزرویشن کیسا تھا ان لوگوں کا، سبحان اللہ، کہ یہ ہوتا ہے تدبر قرآن میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر آیا نمبر 173 میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 174 میں یہ کہہ دیا کہ کیونکہ انہوں نے یہ پڑھا تھا تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت کو حاصل کر کے واپس پلٹے، اور پھر انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی اور نہ ہی ان کو کوئی غم اور کوئی دکھ ہوا، کسی قسم کا ان کو غم اور خوف نہیں رہا۔ تو جو بھی کوئی پڑھے گا تو پھر اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فضل اور نعمتوں کی بارش کر دیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف سے بچا لیں گے۔ اور اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں انسان اس چیز کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور میں اللہ کی پلاننگ پہ یقین رکھتی ہوں کیونکہ وہ سب سے بیسٹ پلانر ہے، سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے، اور اگر میرے لیے کوئی سب سے بیسٹ پلان کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور میں اپنی پلاننگ کے اوپر اس کی پلاننگ کو امپورٹنس دیتی ہوں، ایون لوگوں کی پلاننگ کے اوپر بھی میں اللہ کی پلان کو امپورٹنس دیتی ہوں، کہ بعض اوقات لوگ بھی آپ کے لیے کچھ پلان کرتے ہیں نا کہ یہ بھی تم یہ کر لو، میرا خیال ہے تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اس طرح سے ایسے کر لو تو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جتنی مرضی کوئی آپ کو کہے، لیکن آپ کا یقین اعتقاد اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی ہے جو سب سے بڑھ کے میرے لیے پلان کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ کے اپنے لیے بھی سم ٹائم ہم خود بھی اپنے لیے جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی پرفیکٹ کیوں نہ لگے، کہ یہ تو بس میں نے جو کیا نا، میرے حساب سے تو میرے دماغ سے میری عقل کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسٹ پلاننگ ہے، پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ وہ پلاننگ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ آپ جتنے مرضی پلان کر لیں، کام تو تبھی ہوگا نا جب اللہ کا اذن ہوگا۔ تو اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے کہ بس اللہ ہی ہے جو میرے لیے پلان کرے گا۔ ہم اپنے کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اینڈ رزلٹ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، کہ اگر لکھا ہے اللہ نے تو وہ کام ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اسی طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں، انہوں نے اس کلمات کے بارے میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں کچھ معجزات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب بھی قرآن میں یہ چیز بیان کی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس کے ساتھ دو چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ یہ جب بھی آیا ہے قرآن میں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک تو یہ کہ خوشخبری، اور دوسری یہ کہ اللہ نے ہر قسم کے شر سے پروٹیکشن، ہر قسم کے شر سے نجات اس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو بھی کوئی پڑھے گا پھر اس کو یہ دو چیزیں ملیں گی، خوشخبری بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے بچا لیں گے۔
تو جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، شر کو دور کر دے گا، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے ہوں گے۔ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت ہے، یہ بہت خوبصورت آیات ہے۔ تو جب دیکھیں ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی ٹنل میں ہیں اور ٹنل میں آپ کو دور دور تک کہیں روشنی نہیں ہے، تو تصور کریں کہ کبھی آپ نے ٹنل میں کبھی گئے ہوں، اگر ساری لائٹیں ایک دم سے بند ہو جائیں تو کیسی فیلنگ ہوگی انسان کی، بالکل گپ اندھیرا۔ تو اس وقت انسان، اور ہماری زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی ایسی ہی محسوس ہونے لگ جاتی کہ جیسے بالکل اندھیری ٹنل ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے اندر۔ تو اس وقت انسان یہ سوچے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ اللہ جو سارے نور کا مالک ہے، ہر طرح کا نور اللہ کے پاس ہے، اور وہی ہے جو دنیا میں بھی نور عطا کرتا ہے، وہی ہے جو قیامت کے دن بھی نور عطا کرے گا۔ آپ اللہ کو یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے اوپر آپ توکل کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس اندھیری ٹنل میں بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی لائٹ نکال دیں گے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریکگنیشن ہی نہیں ہے آپ کے کاموں کی، کوئی نہ تو آپ کو کہیں سے کوئی اچھا بدلہ مل رہا ہے، کوئی آپ کو رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے ایسی چیزوں کا۔ پھر اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم سب کو، کہ ہم اپنا ٹرسٹ اللہ پہ ڈال دیں، کہ وہ جو دنیا اور آخرت میں اجر دینے والا ہے، تو میں اپنا ٹرسٹ اس پہ کرتی ہوں کہ وہی ہے اجر دینے والا، تو وہ مجھے ضرور میری چیزوں کا اجر دے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب دروازے بند ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی ایک راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جہاں پر آپ چل پڑیں، کہاں سے آپ نکلیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی بند کمرے میں آپ ہیں اور کوئی دروازہ وہاں پہ، کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے وہاں پہ، اور ہر طرف اندھیرا اور اندھیرا ہے۔ تو جب بھی ایسا اپنے اندر محسوس کریں تو آپ پورے دل کے ساتھ، جو کہتے ہیں نا حاضر دل کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ نہیں، اور پورے خشوع کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں، ان کلمات کو پڑھتے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے معجزات کیسے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ اس کا کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے معجزات ان کو عطا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ نکالتے ہیں کہ جہاں سے انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اچھا یہاں سے بھی کبھی مجھے ہیلپ ہو سکتی تھی، اور وہاں سے انسان کو ہیلپ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہیں تک ہمارا لیسن آج کا رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔